نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم 22 پارے تک اردو ترجمہ پڑھ چکے ہیں۔ اب 23واں پارہ اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے بھی 10 اردو تک اپن ترجمہ پڑھ لیں گے۔ وَمَا لِيَ لَا عَبْدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا یہ ہے کہ اس کی بندگی نہ کرو جس نے مجھے پیدا کیا۔ جس نے پیدا کیا ہے کیا اس کی بندگی نہیں کرنا اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے، ہم کو اسی کی طرف جانا ہے۔ کیا اللہ کے سوا اور خدا ٹھہراؤ کہ اگر رحمان میرا کچھ برا چاہے تو اس کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے اور نہ وہ مجھے بچا سکیں، بے شک جب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں۔ اللہ اگر نہ چاہے تو ان کی سفارش جو اللہ نہیں ہے، جو دوسروں کو خدا کہتے ہیں، تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے گی۔ جس کو اپن اللہ کو چھوڑ کر خدا کہتے ہیں، ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے گی اور نہ وہ مجھے بچا سکیں گے۔ جیسے لوگ پتھر کو خدا کہتے ہیں، کیا وہ پتھر بچائے گا؟ بے شک جب تو میں کھلی گمراہی میں ہوں، تو سمجھ لو کہ وہ کھلی گمراہی میں۔ مقرر میں تمہارے رب پر ایمان لایا تو میری سنو۔ اس سے فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ جب ہم اللہ کو مانیں گے، اللہ کیا کہے گا، اللہ پر جب ایمان لائیں گے اور اللہ کی سنیں گے تو یعنی رب پر ایمان لایا تو میری سنو، اس سے فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ کہا کسی طرح میری قوم جانتی جیسی میرے رب نے میری مغفرت کی۔ اللہ تعالیٰ جو مغفرت کرتا ہے، اگر دوسرے کفار قوم کو معلوم ہوتا تو اور مجھے عزت والوں میں کیا اور ہم نے اس کے بعد ان کی قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہ اتارا اور نہ ہمیں وہاں کوئی لشکر اتارنا تھا، وہ تو بس ایک ہی چیخ تھی جب وہ بجھ کر رہ گئے۔ ایک ہی چیخ میں کفار بجھ کر رہ جاتے۔ اور کہا گیا کہ ہائے افسوس ان بندوں پر، جب ان کے پاس کوئی رسول آتا تو اس سے ٹھٹا ٹھاٹی کرتے، مذاق اڑاتے۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگین ہلاک فرمائی؟ کہ اللہ تعالیٰ اور قوموں کو، پچھلے قوموں کو، کسی کو بندر بنا دیے، کسی کو سمندر میں پانی میں غرق کر دیے، کہیں زمین کو پلٹ دیے، کسی کو کنکریوں کے ذریعے ختم کیے، ابابیل کے ذریعے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگین ہلاکتیں فرمائی کہ وہ اب ان کی طرف پلٹنے والے نہیں، اور جتنے بھی ہیں سب کے سب ہمارے حضور حاضر کیے جائیں گے۔ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب اللہ کی طرف حاضر کیے جائیں گے، اور ان کے لیے ایک نشانی مردہ زمین ہے۔ جیسا اللہ تعالیٰ زمین ہے، دیکھنے میں کیا ہے، مردہ زمین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کیسا زندہ کرتے ہیں اس کی کئی چیزوں کو۔ ہم نے اسے زندہ کیا، زمین کو اللہ تعالیٰ مردہ دکھ رہی ہے لیکن مردہ زمین ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرتے ہیں۔ تبھی تو زندہ ہے بلکہ تو جھاڑ نکلتے ہیں، اس کے اندر رنگ برنگ کے پھل نکلتے ہیں، گھاس نکلتی ہے، سب سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے، نہریں بہتی ہیں۔ ہم نے اسے زندہ کیا اور پھر اس سے اناج نکالا تو اس سے کھاتے ہیں، جو نکل رہا نا اس سے کھا رہے ہیں ہم۔ اور ہم نے اس میں باغ بنائے کھجوروں اور انگوروں کے، اور ہم نے اس میں کچھ چشمے بہائے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے اللہ کی کیا رحمت ہے، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آپ، ہم دیکھ رہے ہیں، اور کیا چاہیے نشانی کہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں اور ان کے ہاتھ کے بنائے نہیں۔ جو پھل کھا رہے ہیں، انگور ہے، آم ہے، جام ہے، سیب ہے، یہ جو کھا رہے ہیں اپن، کیا ہاتھ کے بنے ہوئے نہیں؟ کیا ان کے ہاتھ کے بنائے نہیں؟
تو کیا یہ حق نہیں مانیں گے؟ کیا یہ سب دیکھتے پر نہیں ماننا اللہ کو؟ پاکیہ اسے جس نے سب جوڑے بنائے، جوڑے بھی بنائے، عورت مرد، گائے کے جوڑے، بھینسوں کے جوڑے، مکھیوں کے، کبوتروں کے، پرندوں کے، ہر ایک کے جوڑے بنائے ان چیزوں سے جنہیں زمین اگاتی ہے، اور خود ان سے وہ چیزوں سے جن کی انہیں خبر نہیں، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، اس پر سے دن کھینچ لیتے ہیں۔ دیکھو اللہ تعالیٰ، رات آتی ہے رکنے والی نہیں ہے، پھر رات جاتی ہے دن آتا ہے، دن رکنے والا، دن جاتا ہے پھر رات آتی ہے، اللہ چلا رہے ہیں اس کو۔ اللہ کی اور کیا نشانی چاہیے؟ کتنی کھلی نشانی، رات دن دیکھ رہے ہیں یہاں پر، رات ہے ہم سے پر سے دن کھینچ لیتے ہیں، رات میں سے دن کو کھینچ لیتے ہیں، جب بھی تو اندھیروں میں ہیں، اور سورج چلتا ہے اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے۔ سورج کا کام کیا ہے؟ چلتے رہنا۔ یہ حکم ہے زبردست علم والے کے لیے۔ اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی، چاند مہینے کا حساب، یہ مہینہ وہ مہینہ یہ مہینہ، چاند اس کے منزلیں ہیں، یہاں تک کہ پھر گیا جیسا کھجور کی پرانی ڈال۔ کھجور کی پرانی ڈال کیسے لگا؟ 14 رات کا چاند بڑا بھی ہوتا ہے، چھوٹا 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 چھوٹی بھائی ڈال کے حصہ بھی ہوتا ہے، پرانی ڈال۔ سورج تو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑ لے۔ دیکھو اب چلتے ہیں روڈوں پر تو کتنے نہیں حادثات ہوتے، یہ گاڑی جا کے اس کو مارتی، وہ گاڑی جا کے اس کو مارتی، لیکن یہ کیسے اللہ کا ارینجمنٹ ہے؟ دیکھیے آپ کہ سورج کو نہیں پہنچتا کہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ رات دن سے سبقت لے جائے، اور ہر ایک ایک گھیرے میں تیر رہا ہے، ہر ایک اپنے اپنے گھیرے میں چل رہا ہے، پھر رہا ہے۔ اور ان کے لیے ایک نشانی یہ ہے کہ ان کے بزرگوں کی پیٹھ میں تنے بھری کشتی میں سوار کیا ہم نے، ان کے بزرگوں کی پیٹھ میں ہم نے بھری کشتی میں سوار کیا۔ کشتی ہے، دریا پر چل رہی ہے، کشتی میں لوگ بیٹھے ہیں لیکن ڈوبتی نہیں ہو۔ یہ بھی ایک ارینجمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کا، پانی میں وہ جان دیے ہیں، کشتی میں وہ ارینجمنٹ ہے کہ بس پھر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، ورنہ پانی میں ڈالتے ہیں ڈوب جاتے ہیں ہر کوئی۔ تو کشتی ہے، ہم نے بھری کشتی میں سوار کیا، اور ان کے لیے ویسی کشتیاں بنا دی جن پر سوار ہوتے ہیں، اور ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں، اللہ چاہے تو کشتیاں ڈبو دیں گے، تو نہ کوئی ان کی فریاد کو پہنچنے والا اور نہ وہ بچائیں گے، مگر ہماری طرف کی رحمت اور ایک وقت تک برتنے دنیا میں۔ اور جب ان سے فرمایا جاتا ہے کہ ڈرو تم اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے آنے والا ہے، اس امید پر کہ تم پر مہر ہو تو منہ پھیر لیتے ہیں، اور جب کبھی ان کے رب کی نشانیوں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو اس سے بھی منہ پھیر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جب آتی ہیں تو قبول نہیں کرتے، منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور جب ان سے فرمایا جائے اللہ کے دیے ہوئے سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو، تو کافر مسلمانوں کے لیے کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا، اللہ چاہتا تو اس کو کھلاتا تھا، اللہ بھوکا رکھنا ہے تو ہم کیوں کھلائیں؟ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو اس لیے موقع دیں ہم کھلا کے ہم ثواب کے مالک اور حقدار بنے، اللہ کو خوش کریں، اللہ کی آزمائش ہو رہی ہے اس میں ہم کامیاب ہونا ہے۔ لیکن کافر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے کافر مسلمانوں کے لیے کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہا تو کھلا دیتا، تم تو نہیں مگر کھلی گمراہی میں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ کب آئے گا یہ وعدہ، اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے قیامت آئیں گی، ہم مردوں کو اٹھا دیں گے، یہ جو اللہ تعالیٰ وعدے کر رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں، کب آئے گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو؟ راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ کی، جب آئیں گی ایک چیخ کہ انہیں آ لے گی، ایک چیخ ایسی بھی آ لے گی، آنے والی ہے، آ لے گی جب وہ دنیا کے جھگڑے میں پھنسے ہوں گے تو نہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر پلٹ جائیں گے، گھر کو جائیں گے نہ کسی کو وصیت کر سکیں گے۔ جب آئیں گی پھونک پکار چیخ آئیں گی اور پھونکا جائے گا، سور پھونک دیا جائے گا، جبھی وہ خبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلیں گے، اللہ کا حکم ہوتے خبروں سے نکل کے دوڑتے آئیں گے، جمع ہو جائیں گے، کہیں گے ہائے ہماری خرابی، جب اللہ کو نہیں مانے دنیا زندہ رہے تک، اب بولیں گے ہائے اب تو زندہ ہو گئے، پکڑے گئے، اب ہماری خرابی، کس نے ہمیں سونے سے جگایا؟ جگانے والے نے جگایا جو حساب لینے والا ہے۔
یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ دیا تھا، اللہ جو وعدہ کر اور رسولوں نے حق فرمایا تھا، وہ تو نہ ہوگی مگر ایک چنگاڑ، جب بھی وہ سب کے سب ہمارے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ تو آج کسی جان پر کچھ ظلم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کہیں گے کسی جان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، نیک کرے سرک بدلہ نیک ملے گا، جو اللہ کا نافرمان بنا بندہ بنا اس کو سزا ملے گی، یعنی کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور تمہیں بدلہ نہ ملے گا مگر اپنے کیے کا، اپنے جو کیے کا وہ بدلہ ملے گا، اللہ تعالیٰ کوئی اور بدلہ نہیں دیں گے۔ بے شک جنت والے آج دل کے بہلاؤں میں چین کرتے ہیں، جو نیک ہیں مست میں رہیں گے حشر کے میدان میں بھی جنت والے، وہ ان کی بیویاں سایوں میں ہوں گی، ان کی بیویاں بھی کیا رہیں گی؟ سایوں میں رہیں گی، ورنہ سورج قریب آئے گا، پسینے میں لوگ اپنے پسینے میں تیرنا شروع کریں گے، ایسا حال رہیں گا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ لیکن نیک لوگوں اور ان کی بیویاں اور نیک لوگ بھی کیا رہیں گے؟ سایوں میں رہیں گے، تختوں پر تکیے لگائے بیٹھیں گے، ان کے لیے اس میں میوے اور ان کے لیے اس میں جو مانگے اس سے دیا جائے گا، میوے رہیں گے، جو مانگے دیا جائے گا۔ دیکھیے اللہ کی رحمت اب آ رہی ہے ایمان والوں پر، ان پر سلام ہوگا، مہربان رب کا فرمایا ہوا سب کو سلام بھیجیں گے اللہ تعالیٰ اپنے نیک پیارے بندوں کو۔ اور آج الگ پھٹ جاؤ اے مجرموں، اللہ کا حکم ہے، مجرم جتنے الگ ہٹ جاؤ، مجرموں کو ہٹا دیا جائے گا۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تمہیں یہ عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری بندگی کرنا یہ سیدھی راہ ہے، اور بے شک اس نے تم سے بہت سی خلفت کو بہکا دیا، بہت سے لوگوں کو بہکا دیا۔ تو کیا تمہیں عقل نہ تھی؟ انہیں بہکا تو بھاگتے کیا؟ چوری نہیں کرنا بولے نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا نہیں بولنا، انہیں بھٹکا تھا چوری کرو جھوٹ، بھٹکتے کیا؟ یہی ہے، بہت خلقت کیا بہکا دیا، تو کیا تمہیں عقل نہ تھی؟ یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ تھا۔ ہاں کہاں ہے وعدہ؟ جہنم کہاں ہے؟ عذاب کہاں ہے؟ قیامت کہاں؟ بولتے تھے نا، اب بولیں گے اللہ تعالیٰ کیا بولیں گے؟ یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ تھا، آج اسی میں جاؤ، بدلہ اپنے کفر کا۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سب بات کریں گے۔ اب وہاں پر ہاتھ پیر بھی بات کریں گے، ہاتھ بولیں گا اے اللہ تعالیٰ اس سے، اب ہاتھ پر ہمارے حکم کے تابع ہیں، جو کر رہے ہیں، بے حق ناحق مارو مار رہے ہیں، لیکن وہاں ہاتھ بولیں گے کہ اس نے ناحق مارا تھا فلاں انسان، کوئی بلانے کوئی دوسروں کو گواہ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاتھ بولیں گے کہ اپنے ہاتھ جو دکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ، یہی ہاتھ گواہ دیں گے یہ اس بندے نے یہاں مارا تھا، پیر گواہ دیں گے یہاں ناجائز چلا تھا، وہاں پر یہ کام کیا تھا۔ تو اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے کیے کی گواہی دیں گے، ہاتھ پیر بھی گواہی دیں گے، بات کریں گے۔ اب دیکھو بچتے، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے، پھر لپک کر رستے کی طرف جاتے تو انہیں کچھ نہ سوجتا، اور اگر ہم چاہتے تو ان کے گھر بیٹھے ان کی صورتیں بدل دیتے۔ اللہ تعالیٰ صورتیں جیسے بندروں کی صورتیں بدل دیتے، نہ آگے بڑھ سکتے نہ پیچھے لوٹتے، اور جسے ہم بڑی عمر کا کریں اسے پیدائش میں الٹا پھیر دیں۔ اب کوئی بڑی عمر کا ہوگا تو سمجھنا تو پھر ان کے اندر بچپنا آتا ہے، بچہ جیسا اٹھتا نہیں بھاگتا نہیں چلتا نہیں، بالکل چھوٹا رہتا ہے، ویسا ضعیف ہونے کے بعد ہم بھی ویسے ہو جاتے، اٹھنے بڑے وہ بچے کی طرح ہوتے ہیں۔ اور جسے ہم بڑی عمر کا کریں اسے پیدائش میں الٹا پھریں، تو کیا سمجھتے نہیں؟ اور ہم نے ان کو شعر کہنا نہ سکھایا۔ بعض کہتے تھے کہ قرآن بھی ہے تو شعر شاعری ہے، ایسا تانا مارنے والے تھے، کفار ایسے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور ہم نے ان کو شعر شاعری کہنا نہ سکھایا، اور نہ ان کی شان کے لائق ہے۔ شعر شاعری رسولوں کے شان کے لائق نہیں ہے، وہ لائق وہ تو نہیں، مگر نصیحت اور روشن قرآن، یہ کیا ہے؟ نصیحت اور روشن قرآن ہے کہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو اور کافروں پر بات ثابت ہو جائے۔ اور کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے چوپائے ان کے لیے پیدا کیے، جو چار پیر والے گائے بھینس بکری، جو اللہ تعالیٰ شیر جو بھی چار پیر والے پیدا کیے، تو یہ ان کے مالک ہیں، اب ہم ان کے مالک ہیں۔
اور انہیں ان کے لیے نرم کر دیا. اب ہم جو بولے وہ سنتے ہیں. کہا بھینس طاقت ہو تو ہم اٹھا کے پھینک دے سکتے, نہیں پھینکتے, ان کو نرم کر دیا اللہ تعالیٰ, ہمارے تابع کر دیے. تو کسی پر سوار ہوتے ہیں اور کسی کو کھاتے ہیں, کسی کو سوار ہو کے اونٹ گھوڑا ہے سواری ہو کے چلا رہے ہیں, کسی جانور ایسا ہے اس کو بکری ہے ذبح بھی کر کے کھا رہے ہیں, اور ان میں کئی طرح کے نفع ہیں. دودھ پیتے ہیں, چمڑا کا استعمال کرتے ہیں, گوشت کا استعمال کرتے ہیں, اور پینے کی چیزیں ہیں, دودھ پینے کی چیزیں بھی ہیں چارپائیوں میں. تو کیا شکر نہ کریں گے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا اور خدا ٹھہرا لیے کہ شاید ان کی مدد ہو. لیکن دوسرے لوگ ایسے ہیں کفار, اللہ کے سوا دوسروں کو خدا ٹھہرا لیے ہیں, شاید ان کی مدد ہو. وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے, اللہ تعالیٰ وہ ان کی مدد کچھ نہیں کر سکتے, اور وہ ان کے لشکر سب گرفتار حاضر آئیں, گرفتار کر کے حاضر لائے لیں گے میدان میں, حشر کے میدان میں. تو تم ان کی بات کا غم نہ کرو. سرکار کو کہنے اللہ تعالیٰ تم ان کی بات کا غم مت کرو, انہوں کر رہے نا, انہیں جوتے بھی کھاتے ہیں, انہیں بھی بھگتتے اپنا سزا. بے شک ہم جانتے ہیں وہ جو چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں, انہیں جو چھپا رہے جو حق اللہ جانتا ہے. اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بوند سے بنایا؟ انسان کہاں تھا؟ انسان پانی کی بوند سے خطرے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. جبھی وہ سری جھگڑالو ہے اور ہمارے لیے کہاوت کہتا ہے اور اپنی پیدائش بھول گیا. بولا ایسا کون ہے کہ ہڈیوں کو زندہ کرے جب وہ بالکل گل گئیں؟ تو فرماؤ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی بار تمہیں بنایا. جب تم کو پہلی بار زندہ کہا تو تمہارے ہڈیوں سے نہیں زندہ کرتے, انہیں زندہ کرے گا. اور اسے ہر پیدائش کا علم ہے. جس نے تمہارے لیے ہرے پیڑ میں سے آگ پیدا کی. پہلے شروع میں ڈالیاں آپس میں ٹکراتی تھی جھاڑوں کی, اور آگ بجتی تھی, آگ گرتی تھی, نیچے سوکھے پتے رہتے تھے, وہاں پہ آگ پیدا ہوتی تھی, لوگ اس کے اندر پکاتے تھے, کچھ بھی اپنی ضرورت پورا کرتے تھے. جس نے تمہارے لیے ہرے پیڑ میں سے آگ پیدا کی, جبھی تو تم اس سے سلگاتے تھے. پہلے آتا ہے تاریخ کے اندر, وہ ڈالیاں آپس میں گھس جانے کے بعد آگ گری اوپر سے نیچے, کچھ گوشت رکھا تھا, کچھ کھا رہے تھے بندے, تو وہ آگ کی وجہ سے بھاگ گئے وہاں سے. اس کے بعد فل آگ اس کو گوشت کو بھون دی پورا. پھر بعد میں دیکھا کہ کیا ہے, دیکھنے کے بعد کیا ہوا, کھا لیا تو مزہ آیا. تو سمجھ گیا لگا کہ بھئی وہ ڈالیوں سے کھینچے تو آگ آتی. اور ایک خاص قسم کے وہ جھاڑ تھے, وہ جب جھاڑ کو ایسا مارتے آگ آنا شروع, جب سے انہوں بھی جلانا شروع کر دی. جبھی تم اس سے سلگاتے ہو. اور کیا وہ جس نے آسمان اور زمین بنایا اور اسے اور نہیں بنا سکتا؟ جیسا آسمان زمین بنائے, کیا اور بناؤ تو نہیں بنا سکتے؟ بنا سکتے, ایک بنا کے بتا دیا ابھی کیا ہے. کیوں نہیں؟ اور وہی ہے بڑا پیدا کرنے والا, سب کچھ جانتا ہے. اس کا کام یہی ہے کہ جب کسی چیز کو چاہے تو اس سے فرمائے ہو جا, فوراً ہو جاتی ہے. ان یقول لہ کن فیکون, فوراً ہو جاتی ہے. تو پاکی ہے اسے جس کے ہاتھ ہر چیز کا قبضہ ہے, اور اسی کی طرف پھرے جاؤ گے. سورہ یاسین کا ترجمہ ہو گیا. اب آگے بڑھیں گے. سورہ صافات ہے, مکے میں نازل ہوئی, 182 آیتیں ہیں اور 5 رکوع. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے. قسم ان کی کہ باقاعدہ صف باندھیں, پھر ان کی کہ جھڑک کر چلائیں, پھر ان جماعتوں کی کہ قرآن پڑھیں. بے شک تمہارا معبود ضرور ایک ہے, مالک آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں, اور مالک مشرق اور مشرقوں کا. اور بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو تاروں کے سنگارے سے آراستہ کیا, آسمان کو تاروں سے سجائے. اور نگاہ رکھنے کو ہر شیطان سرکش سے عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے. جب عالم بالا کی طرف شیطان جا کر آسمان کی طرف جب کان لگانا چاہتے ہیں تو ستارے مار کے وہاں سے بھگا دیتے ہیں اس کو. تو ستارے وہاں سے مار کے بھگا دیتے ہیں. اور نگاہ رکھنے کو ہر شیطان سرکش پہ نگاہ رکھتے ہیں تارے یہ, اور عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے یہ شیطان وہاں. اور ان پر ہر طرح سے مار پھینکی ہوتی ہے, اگر لگانا مار پھینکتی ہوتی ہے
सितारों से मार पड़ती है उन्हें भगाने को, और उनके लिए हमेशा का अजाब, मगर जो एक आध बार उचक ले चला तो रोशन अंगारा उसके पीछे लगा। आग पीछे लगे सर महसूस होता है बाज़ वक़्त आसमान पर जो तारे पीछा करते हैं। तो उनसे पूछो क्या उनकी पैदाइश से ज़्यादा मजबूत है या हमारी मखलूक आसमानों और फरिश्तों वगैरह की? फरिश्ते और आसमान मजबूत हैं। बेशक हमने उनको चिपकती मिट्टी से बनाया, बल्कि तुम्हें अचंबा आया। मिट्टी से इंसान पैदा किए अल्लाह ताला, एक बूंद से पैदा किए पानी की। सोचो ये कितना बड़ा टेक्नोलॉजी होगी, बल्कि तुम्हें अचंबा किया। मैं पढ़ा साइंस में भी, तो ह्यूमन बॉडी इज़ अ वंडरफुल मशीन। इंसान हर रग का देख रहा है, क्या रग है, फंक्शन क्या है, बॉडी का क्या, सब देख रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या बोल रहा है उन्हें? ह्यूमन बॉडी इज़ ए वंडरफुल मशीन बोल रहा हूँ, वंडरफुल मशीन आज भी। तो इसीलिए अल्लाह ताला देखो, बल्कि तुम्हें अचंबा आया, अचंबा हो जाता है। और वो हंसी करते हैं और समझाए नहीं समझते। जो बेवकूफ़ हैं वो हंसी करते हैं, समझाए नहीं समझते। और जब कोई निशानी देखते हैं ठिट्टा ठाट्टी करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और कहते हैं ये तो नहीं मगर खुला जादू है, वो जादू से कर रहे हैं। क्या जब हम मरकर मिट्टी और हड्डियां हो जाएंगे, क्या हम जरूर उठाए जाएंगे? और क्या हमारे अगले बाप दादा भी उठाए जाएंगे? तुम फरमाओ वहाँ यूं कि जलील हो के तो वो हर एक चीज़ झड़क है, जभी वो देखने लगेंगे और कहेंगे हाय, जैसे अल्लाह उठाएगा सब देखने लगेंगे कुफार आपस में एक दूसरे को, और कहेंगे क्या कहेंगे? हाय हमारी खराबी, इनसे क्या कहा जाएगा, हाय हमारी खराबी। ये इंसाफ का दिन है जो रसूल बता रहे थे, कुरान बता रही थी, अल्लाह की किताब, ये इंसाफ का दिन आने वाला है जब पछता के बोली हाय ये इंसाफ का दिन है। यह है वो फैसला का दिन जिसे तुम झुटलाते थे। अभी कौन सा दिन है? जो कुफार झुटला रहे थे। हाँ को जालिमों और उनके जोड़ों को उसके अंदर सजा मिलेंगी उसकी हाँ को। और जो कुछ वो पूछते थे, जिसको उन्होंने खुदा मानते थे, औरों को, दूसरी चीज़ों को, अल्लाह के सिवा जो कुछ वो पूछते थे अल्लाह के सिवा, इन सब को हाँ को राह दोज़ख की तरफ अल्लाह ताला हुक्म देंगे, डालो दोज़ख में बदमाशों। राह दोज़ख की तरफ, और उन्हें ठहराओ, उनसे पूछना है तुम्हें क्या हुआ है, एक दूसरे की मदद क्यों नहीं करते? अब दुनिया में मदद कर रहे थे, एक दूसरे की काफिरा फुल मदद कर रहे थे। पूछेंगे वहाँ तुम दोज़ख में जब दार नहीं पूरे हो तो वहाँ पे भी मदद करना ना। तो पूछेंगे क्या पूछेंगे? क्या हुआ, एक दूसरे की मदद क्यों नहीं करते? बल्कि वहाँ गर्दन डाले हैं, जब गर्दन झुका के बोलेंगे मदद कर ही नहीं सकेंगे, गर्दन डाले हैं। और इनमें एक ने दूसरे की तरफ मुँह किया और आपस में पूछते हुए, अब एक जना दूसरे को बोलता तेरी तरफ से मैं ये दिन देखने में आ रहा, मैं अच्छा अल्लाह को मानने आया, तू मेरे को भटकाया। उन्हें इसको बोलिया तू भटकाया। आपस में देखो, एक ने दूसरे की तरफ मुँह किया, आपस में पूछते हुए बोले तुम हमारे दाहिनी तरफ से बहकाने आते थे। जवाब देंगे तुम खुद ही ईमान ना रखते थे। दूसरे उन्होंने बोलेंगे तुम आके हमको बहकाए, इन्होंने तुम ही ईमान नहीं रखते थे पहले तो, और हमारा तुम पर कुछ काबू ना था, बल्कि तुम सरकश लोग थे। तो साबित हो गई हम पर हमारे रब की बात, हमें ज़रूर चखना है। तो हमने तुम्हें गुमराह किया कि हम खुद गुमराह थे। आपस में बोलेंगे हम तुमसे गुमराह करें, तुम हम गुमराह करें, नहीं हम ही गुमराह हो गए। तो उस दिन सब के सब अजाब में शरीक हैं। क्या कैसा मदद कर लेते वहाँ नहीं कर सकते, अजाब में एक दूसरे को डाल लेते इल्ज़ामात, इसके बाद अजाब में जाना ही है। वो सब के सब अजाब में शरीक हैं। मुजरिमों के साथ हम ऐसा ही करते हैं। बेशक जब इनसे कहा जाता था कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी नहीं, तो ऊंची खींचते थे, ऊंचे ऊंचे बातें करते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे और कहते थे कि हम अपने खुदाओं को छोड़ दें।
ایک دیوانہ شاعر کے کہنے سے رسولوں کو بس شاعر بھی کہتے تھے لوگ، وہ شاعروں کی وجہ سے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنا کیا، بلکہ وہ تو لائق ہیں اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق فرمائی، مگر وہ تو بولے بلکہ لیکن رسول لائق ہیں اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق فرمائی، پہلے رسولوں کی تصدیق فرمائی، پہلے جو آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم السلام، پہلے تصدیق فرمائی، بے شک تمہیں ضرور دکھ کی مار چکھنی پڑے گی تو تمہیں بدلہ ملے گا، مگر اپنے کیے کا بدلہ کون سا ملے گا؟ جو گناہ کرے اس کا ملے گا، مگر جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں ان کے لیے وہ روزی ہے جو ہمارے علم میں ہے، میوے، جو چنے ہوئے خاص بندے اللہ کے ہیں، اللہ کو ماننے والے، ان کو کیا ہے؟ میوے، اور ان کی عزت ہوگی، چین کے باغ ہوں گے، تختوں پر ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے رہیں گے آرام کے ساتھ، ان پر دورہ ہوگا نگاہ کے سامنے بہتی ہوئی شراب کے جام کا، شرابیں بہتی رہیں گی، شراب کی دودھ کی نالیاں بہتی، آتا ہے ذکروں میں آتا ہے، لیکن وہ شراب یا کی شراب نہیں، یہ گندی شراب، وہ جو شراب پئیں گے تو صحت مند رہیں گی اور وہ بھٹکیاں کریں گے نہیں، وہ نگاہ کے سامنے بہتی ہوئی شراب کے جام کا سفید رنگ، پینے والوں کے لیے لذت والا، نہ اس میں خمار ہے، یعنی نشہ نہیں ہوگا، خمار بولتے نشہ کو، وہ پیے شراب، وہ جو شراب جنت کی پیتے اسے نشہ وشہ نہیں ہوگا، اور نہ اس سے ان کا سر پھرے گا، اور نہ اس کے پاس ہیں جو شوہروں کے سوا اور دوسری طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں گے، اور وہاں عورتیں اپنے شوہروں کے، جنت کی عورتیں جنت کے اندر اپنے شوہروں کے علاوہ کسی پر آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے، بڑی آنکھوں والیاں، گویا وہ انڈے ہیں، انڈوں کے سے بڑی بڑی آنکھ رہیں گی ان کی، پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں، وہ پورے جنت کی ہو رہے ہیں، کیا پوشیدہ اللہ تعالیٰ رکھے ہیں، تو ان میں ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا پوچھتے ہو؟ ان میں سے کہنے والا بولا، میرا ایک ہم نشین تھا، مجھ سے کہا کرتا، کیا تم اسے سچ مانتے ہو؟ کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں جزا سزا دی جائے گی؟ کہا کیا تم نے جھانک کر دیکھو، اب معلوم ہوتا ہے، دیکھو ہڈیاں ہو جائیں گے تو اٹھیں گے، سزا جزا ہوں گی کریں گے جو بولتے تھے، اب جنت ہے، دیکھو اب آنے کے بعد آخرت کو دیکھو، پھر جھانکا تو اسے بیچ بھڑکتی آگ میں دیکھا، کفار کیا رہیں گی؟ آگ میں رہیں گے، اللہ کے مانے باغات میں رہیں گے، کہا خدا کی قسم قریب تھا کہ وہ مجھے ہلاک کر دے اور میرا رب فضل نہ کرے تو ضرور میں بھی پکڑا جاتا، حاضر کیا جاتا، تو کیا ہمیں مرنا نہیں مگر ہماری پہلی موت اور ہم پر عذاب نہ ہوگا، بے شک یہی بڑی کامیابی ہے۔ ایسی ہی بات کے لیے کامیوں کو کام کرنا چاہیے، تو یہ مہمانی بھلی یا توہڑ کا پیڑ، بے شک ہم نے اسے ظالموں کی جانچ کیا، بے شک وہ ایک پیڑ ہے کہ جہنم کے جڑ میں نکلتا ہے، اس کا شگوفہ جیسے دیواروں کے سر، پھر بے شک وہ اس میں سے کھائیں گے، پھر اسے پیٹ بھریں گے، پھر بے شک ان کے لیے اس سے کھولتا پانی ملے گا، وہ کھولتا پانی پئیں گے، پھر ان کی بازگشت ضرور بھڑکتی آگ کی طرف رہے گی، ہو جائے گی۔ بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا گمراہ پائے تھے، ان کے باپ دادا تھے، ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی کیا تھے؟ پتلے بنا کر خدا بولتے تھے، ان کے والد بھی تھے، تو بے شک ان کے باپ دادا تھے، بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پائے تو وہ انہیں نشان قدم پر دوڑتے جاتے، ان کے قدم پہ چلے وہ، اور بے شک ان سے پہلے بہت سے اگلے گمراہ ہوئے ہیں، اور بے شک ہم نے ان میں ڈر سنانے والے بھیجے ہیں، جب بھی ڈر، ہر قوم میں اللہ تعالیٰ رسول بھیجے ڈر سنانے والا، تو دیکھو ڈرائے گئے کہ ایسا انجام ہوا، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے، اور بے شک ہمیں نوح نے پکارا تو ہم کیا ہی اچھے قبول فرمانے والے، اور ہم نے اسے اس کے گھر والوں کو بڑی تکلیف سے نجات دی۔ نوح علیہ السلام کو جب ان کی قوم ستائی، نوح نے اللہ کو پکارا تو نوح کو اللہ نے، ہم کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں، ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی تکلیف سے نجات دی، اور ہم نے اسی کی اولاد باقی رکھی، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ نوح پر سلام ہو جہاں والوں میں، بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیک کاروں کو، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہیں۔ پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا، نوح علیہ السلام کی کشتی کو ترائے،
باقی کے جو دوسرے تھے پورے نوح علیہ السلام نہیں ماننے والے اللہ کو ڈبا دیے. پھر ہم نے دوسروں کو ڈبویا اور بے شک اسی کے گروہ سے ابراہیم ہے, نوح علیہ السلام کی گروہ سے ہی ابراہیم ہے, جب کہ اپنے رب کے پاس حاضر ہوا غیر سلامتی دل لے کر. جب اس نے اپنے باپ دادا اور قوم سے فرمایا کیا تم پوچھتے ہو کیا بہتان سے اللہ کے سوا اور خدا چاہتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام بولے ان کے اپنے لوگوں کو کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو چاہتے ہو تو تمہارا کیا گمان ہے یا رب العالمین, رب العالمین پر. پھر اس نے ایک نگاہ ستاروں کو دیکھا, پھر کہا میں بیمار ہونے والا ہوں, تو وہ اس پر پیٹ دے کر پھر گئے. پھر ان کے خداؤں کی طرف چپ کر چلاتا کہتا تم نہیں کھاتے, تمہیں کیا ہوا کہ انہیں بولتے, تو لوگوں کی نظر بچا کر انہیں داہنے ہاتھ سے مارنے لگا. تو کافر اس کی طرف جلدی کرتے آئے, فرمایا کیا اپنے ہاتھ کو تراشوں کو پوچھتے ہو اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو؟ بولے اس کے لیے ایک عمارت چنو, پھر اسے بھڑکتی آگ میں ڈال دو. تو انہوں نے اس پر داؤ چلنا چاہا, ہم نے انہیں نیچا دکھایا اور کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں, اب وہ مجھے راہ دے گا, الہی مجھے لائق اولاد دے. بھڑکتی آگ میں ڈالے ابراہیم علیہ السلام کو, مگر آگ میں آپ سلامت رہے, اس کا ذکر ہے. بھڑکتی آگ میں ڈال دو, تو انہوں نے اس پر داؤ چلنا چاہا, ہم نے انہیں نیچا دکھایا. جو بھڑکتی آگ میں ڈالے تھے ان کو اللہ تعالیٰ کیا کرے, نیچا دکھا دیے اور ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیے. اور کہا میں نے اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں, اب وہ مجھے راہ دے گا. جب آگ میں بھی جا رہے ہیں تو ڈر رہے نہیں, میں رب کی طرف جا رہا ہوں, اللہ بچائے گا. اب وہ مجھے راہ دے گا, الہی مجھے لائق ہے اولاد دے. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اولاد کے لیے دعا کری, عمر کافی ہو گئی تھی, اولاد دے. تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقلمند لڑکے کی. پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا, کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا, میں تجھے ذبح کرتا ہوں, اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے. خواب دیکھے تھے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام, تو بیٹے سے پوچھ رہے ہیں کہ میں تمہیں خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہوں, تو اب تمہاری رائے بتاؤ کیا ہے, اب تو دیکھ تیری رائے کیا ہے. کہا اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے, خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے. بالکل آپ مجھے ذبح کر دیجئے, میں ذرا نہیں ڈروں گا, میں صبر کے ساتھ رہوں گا اگر اللہ کاٹے تک, ذبح کرے تک. یہ کہہ رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا, اس وقت حال نہ پوچھو. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں جب باپ نے بیٹے کو لٹایا, گردن پر چھری رکھی, تو اللہ تعالیٰ کیا ہے, ماتھے کے بل لٹایا, اور اس وقت کا حال نہ پوچھ. کیا حال ہوں گا دیکھو, باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ سوچے تو بھی چکر کھا کے گر جاتے ہیں, سوچے تو بھی چکر کھا کے گرتے. کیا اللہ کے کیسے بندے تھے. ماتھے کے بل لٹایا اور اس وقت حال نہ پوچھ. اور ہم نے اسے ندا فرمائی, اللہ کی طرف سے آواز آئی, وہ حال دیکھ کر اللہ کی آواز آئی, اے ابراہیم بے شک تو نے خواب کو سچا کر دکھایا. اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر دکھایا. یہ ندا آئی, یعنی اللہ کی طرف سے آواز آئی. ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام جب ذبح کیے, عیسیٰ علیہ السلام بولے کہ میں صابر رہوں گا. جب چھری چلائے اس کے بعد دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام بازو کھڑے ہوئے. دیکھو اللہ کی شان, کیسا منظر تھا ہوں گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو. بے شک یہ روشن جانچ تھی. اللہ تعالیٰ ایک ایگزام, امتحان لیا تھا, اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا. جنت سے ایک دمبا لائے, جبرائیل امین سے کہہ دیے کہ میرے فرشتے فوراً دمبا لے کر بھاگ. ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ روک
اور اسماعیل کو بچا اور دمبے کو روک تاکہ یہ ذبح ہو جائے۔ اللہ اکبر، ہم نے ایک بڑا ذبح ان کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی اللہ اکبر تعریف باقی رکھی۔ اللہ نے ان کا نام، ان کی تعریف باقی رکھی اللہ تعالیٰ نے۔ سلام ہو ابراہیم پر، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہیں۔ اور ہم نے اسے خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام کی کہ غیب کی خبریں بتانے والا نبی ہمارے قرض کی سزاواروں میں سے ہے، قرب خاص کے سزاواروں میں سے ہے۔ اور ہم نے برکت اتاری اس پر اور اسحاق پر اور ان کی اولاد میں کوئی اچھا کام کرنے والا اور کوئی جان بچا کر سری ظلم کرنے والا۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر احسان فرمایا اور انہیں اور ان کی قوم کی بڑی سختی سے نجات کشی کی، اور ان کی ہم نے مدد فرمائی تو وہی غالب ہوئے۔ اور ہم نے ان دونوں کو روشن کتاب فرمائی اور ان کو سیدھی راہ دکھائی، اور پچھلوں میں ان کی تعریف باقی رکھی۔ سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر، بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیک کاروں کو، بے شک وہ دونوں ہمارے اعلیٰ درجے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہیں۔ اور بے شک الیاس پیغمبر میں سے ہیں۔ جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا کس کو پوچھتے ہو اور چھوڑتے ہو سب سے اچھا پیدا کرنے والا اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پوج رہے ہیں؟ اللہ کو رب ہے تمہارے اور تمہارے اگلے باپ دادا کا سب اللہ ہے، رب ہے، ان کو چھوڑ کر دوسروں کو پوج رہے ہیں۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو وہ ضرور پکڑے جائیں گے مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے، اور ہم نے پچھلوں میں سے اس کی نشانی باقی رکھی۔ سلام ہو الیاس پر، بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں یا نیکوں کو، بے شک وہ ہمارا اعلیٰ درجے کامل ایمان والا بندوں میں سے ہے، ایمان والے بندوں میں سے ہے۔ اور بے شک لوط پیغمبروں میں سے، جب کہ ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات بخشی مگر ایک بڑھیا کہ راہ جانے والوں میں ہوئی۔ پھر دوسروں کو ہم نے ہلاک فرما دیا، اور بے شک تم پر ان پر گزرتے ہو صبح اور رات میں، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اور بے شک یونس پیغمبروں میں سے ہے، جب کہ بھری کشتی کی طرف نکل گیا تو خرا ڈالا تو ڈھکیلے ہواؤں میں ہوا، پھر اسے مچھلی نے نگل گیا۔ یونس صلی اللہ علیہ وسلم کشتی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں، قوم مانتی نہیں آپ کی بات، آپ کو سزا دے رہی ہے، آپ کوشش فل کریں لیکن قوم مانتی نہیں۔ تو قوم کو کشتی میں بیٹھ کے جا رہے تھے، کشتی میں جیسے گئے اللہ کے حکم کے بغیر جا رہے تھے، بس غصے سے نکل گئے تو کشتی ایسا ہل ہل کے جو آپ دریا میں گر گئے۔ نوح علیہ السلام گرتے وہاں سے آ کے مچھلی نکل گئی آپ، پھر اسے مچھلی نے نکل گیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا تھا۔ اب مچھلی نکلنے کے بعد جب خیال آیا کہ غصے میں کدھر آ گیا میں آخر، اب اپنے آپ پہ ملامت کریں، اپنے نادان اپنے جو ہے گناہ پر جو اللہ کے پاس دعا مانگتے بڑھ گئے، ملامت کرتا تھا، پھر نکل گیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا تھا۔ تو اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا، اب لا الہ الا انت سبحانک اللہ انی کنت من الظالمین، اللہ میں اپنے آپ پہ ظلم کیا، یہ بڑھتے تسبیح کرتے بڑھ گئے، تو اللہ تعالیٰ کرے اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا ضرور اس کے پیٹ میں رہتا، جس دن تک لوگ اٹھائے جائیں گے اسی میں رہ جاتے، لیکن تسبیح کر رہے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کچھ دن کے بعد مچھلی آ کر اگل دی اور پھر زمین پر آ گئے۔ پھر ہم نے اسے میدان میں ڈال دیا، وہ بیمار تھا، اندر رہ کے سکڑ گئے تھے مچھلی کے پر میں، نہیں اٹھنے نہیں آنا تھا برابر۔ اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ اگایا اور ہم نے اسے 1,00,000 آدمیوں کی طرف بھیجا کہ بلکہ زیادہ تو وہ ایمان لے آئے، تو ہم نے انہیں ایک وقت تک برتنے دیا۔ تو اس نے پوچھا کیا تمہارے رب نے کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹے، یا ہم نے ملائکہ کو عورتیں پیدا کیا اور وہ حاضر تھے؟ سنتے ہو بے شک وہ اپنے بہتان سے کہتے تھے اللہ کی اولاد ہے،
یہ کافر کہتے تھے، بہتان لگاتے، جھوٹ بولتے تھے، اللہ کی اولاد ہے اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ کیا اس نے بیٹیاں پسند کی؟ بیٹے چھوڑ کر تمہیں کیا ہے کیسا حکم لگاتے ہو؟ تو کیا دھیان نہیں کرتے؟ یا تمہارے لیے کوئی کھلی سند ہے تو اپنی کتاب لا کے بتاؤ اگر تم سچے ہو، اور اس میں درجنوں رشتے ٹھہراؤ، اور بے شک جنوں کو معلوم ہے کہ وہ ضرور حاضر لائے جائیں گے۔ پاکی ہے ان کی باتوں سے کہ یہ بتاتے ہیں مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے۔ تو تم اور جو کچھ تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر کسی کو پوجتے ہو، تم اس کے خلاف کسی کو بہکانے والے نہیں، مگر اسے جو بھڑکتی آگ میں جانے والا ہے وہ بہک جاتا ہے۔ اور فرشتے کہتے ہیں ہم میں ہر ایک کا ایک مقام ہے، ہر ایک کا ایک مقام ہے، اور بے شک ہم پر پھیلائے حکم کے منتظر، اور بے شک ہم اس کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ اور بے شک وہ کہتے تھے اگر ہمارے پاس اگلوں کی کوئی نصیحت ہوتی تو ضرور ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے، تو اس کے منکر ہوئے تو عنقریب جان لیں گے۔ جو منکر ہوتے ہیں وہ عنقریب معلوم ہو جائے گا ان کو۔ اور بے شک ہمارا کلام گزر چکا ہے ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے کہ بے شک انہی کی مدد ہوگی، اور بے شک ہمارا ہی لشکر غالب آئے گا۔ تو ایک وقت تک تم ان سے منہ پھیر لو اور انہیں دیکھتے رہو کہ عنقریب وہ دیکھیں گے تو کیا ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں، پھر جب اترے گا ان کے آنگن میں تو ڈرائے کیوں کہ کیا ہی بری صبح ہوگی۔ اور ایک وقت تک ان سے منہ پھیر لو اور انتظار کرو کہ وہ عنقریب دیکھیں گے۔ پاکی ہے تمہارے رب کی عزت والے اور رب کی اور ان کی باتوں سے، اور سلام ہے پیغمبروں پر، اور تو خوبیاں والا اللہ کے سوا جہاں کا رب ہے۔ سورہ صافات ہے یہ، اس میں 88 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا ہے۔ اس نامور قرآن کی قسم، بلکہ کافر تکبر اور خلاف میں ہیں۔ کافر تکبر یعنی انانیت، میں پناہ، اور بلکہ کافر ہیں تکبر میں ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے کتنے سنگین کھپائیں، ان سے بڑے بڑے تکبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے سنگین فرمائے وہ تو ختم کر دیے۔ تو اب وہ پکاریں اور جھوٹے کا وقت نہ تھا، چھوٹنے کا وقت نہ تھا، اور انہیں اس کا اچنبھا ہوا کہ ان کے پاس انہیں میں کا ایک ڈر سنانے والا تشریف لایا، اور کافر بولے یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے، کیا اس نے بہت خداؤں کا ایک خدا کر دیا؟ بہت خدا تھے ان کے، سب خدا کا ایک خدا بنا دیا کیا؟ بے شک عجیب بات ہے، اور ان کے لیے سردار چلے، ان کے سرداروں پر عجیب بات تھی کیونکہ ان کے کئی خدا تھے، کہ اس کے پاس سے چلو اور وہ اپنے خداؤں پر صابر رہو۔ چلو یہ ایک خدا بولتا ہے، ایک خدا کیا کام کرتا ہے؟ کئی بتا ہے، کئی وہ سب کئی خدا ہیں، وہاں چلو یہ خدا کیا کرتا ہے؟ کہ اس کے پاس چلو، وہ اپنے خداؤں پر صابر رہو، بے شک اس میں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے سب سے پچھلے دین نصرانیت میں بھی سنی تھی، یہ تو نری گئی من گھڑت بات ہے۔ کیا ان پر قرآن اتارا گیا ہم سب میں سے ہے؟ بلکہ وہ شک میں ہے میری کتاب، بلکہ ابھی میری مار نہیں چکی ہے، اللہ کی ابھی مار نہیں آئی ہے ان پر۔ کیا وہ تمہارے رب کے رحمت کے خزانچے ہیں اور عزت والا بہت عطا فرمانے والا ہے؟ کیا ان کے لیے ہے سلطنت آسمان اور زمین کے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے؟ تو رسیاں لٹکا کر چڑھ نہ جائیں۔ یہ ایک ذلیل لشکر ہے، انہیں لشکروں میں سے جو وہیں بھگا دیا جائے گا۔ ان سے پہلے جھٹلا چکے ہیں نوح کی قوم اور عاد اور چومیخا کرنے والے فرعون اور سمود اور لوط کی قوم، اور بن والے ہیں، یہی وہ گروہ۔ ان میں کوئی ایسا نہیں جس نے رسولوں کو نہ جھٹلایا ہو، تو میرا عذاب لازم ہے۔ یہ رسولوں کو جھٹلانے والے ہیں۔
فرعون سے کہا موسیٰ علیہ السلام کہ میرا اللہ ایک ہے، تو کہا کہ چلو بے ایک محل بنا کے چڑھ کے اوپر بتایا کہاں ہے تمہارا اللہ، بتاؤ میں دیکھتا ہوں۔ وہ کہتا ہے ایسے جاہل تھے۔ تو فرعون، سمود، لوط، ان کی قوم، یہ فرعون، سمود، لوط، یہ جو ہیں رسولوں کو نہ جھٹلایا ہوتا تو میرا عذاب لازم ہوا۔ رسولوں کو جھٹلایا یہ لوگ، اس لیے اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اور یہ راہ نہیں دیکھتے مگر ایک چیخ دیکھتے ہیں جسے کوئی پھیر نہیں سکتا۔ جب آتی ہے اللہ طرف کی سزا، عذاب، تو کوئی پھیر نہیں سکتا۔ اور بولے اے ہمارے رب ہمارا حصہ ہمیں جلد دے دے حساب کے دن سے پہلے، تم ان کی باتوں پر صبر کرو اور ہمارے بندے داؤد نعمتوں والے کو یاد کرو، بے شک وہ بڑا رجوع کرنے والا ہے۔ بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑ مسخر فرمائے کہ تسبیح کرتے، شام کو سورج چمکتے اور پرندے جمع کیے اور سب اس کے فرمان بردار تھے، اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کیا اور حکمت اور قول فیصل دیا۔ اور کیا تمہیں اس دعوے والوں کی بھی خبر آئی جب وہ دیوار کو کود کر داؤد کی مسجد میں آئے؟ جب وہ داؤد پر داخل ہوئے تو ان کے گھبرا گیا، انہوں نے عرض کیا ڈریے نہیں، ہم دو فریق ہیں کہ ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو ہم میں سچا فیصلہ فرما دیجئے اور خلاف حق نہ کیجئے اور ہمیں سیدھی راہ بتائیے۔ بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک 99 دمبیاں ہیں۔ دمبیاں وہ تو بکرے کے جیسے دمبیاں ہیں اور ایک دمبی۔ اب یہ کہتا ہے وہ بھی مجھے حوالے کر دے، اور بات میں مجھ پر زور ڈالتا رہا۔ 99 بھیڑیں، اس کے بعد دمبیاں ہیں، دوسرے کے پاس ایک ہے، تو 99 والا خدا کا شکر نہیں بتا، وہ ایک بھی لینا چاہتا۔ کہتا ہے وہ بھی مجھے میرے حوالے کر دے، اور بات میں مجھ پر زور ڈالتا ہے۔ داؤد نے فرمایا بے شک یہ تجھ پر زیادتی کرتا ہے کہ تیری دمبی اپنی دمبیوں میں ملانے کو مانگتا ہے، اور بے شک اکثر ساجے والے ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور بہت تھوڑے ہیں۔ اب داؤد سمجھا کہ ہم نے اس کی جانچ کی تھی، تو اپنے رب سے معافی مانگی اور سجدے میں گر پڑا اور رجوع لایا کہ ہم نے اسے معاف فرمایا، اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے داؤد، بے شک ہم نے تجھے زمین میں نائب کیا، تم لوگوں میں سچا حکم کر اور خواہش کے پیچھے نہ جانا کہ تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے گی۔ بے شک وہ جو اللہ کی راہ سے بہکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس پر کہ وہ حساب کے دن کو بھول بیٹھے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین۔